बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर। तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है, वो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जजेस का कोई मूड नहीं है कि ये इंसाफ के मुताबिक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाएँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर दी जाएँ जिनका हक बनता है। यानी तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट डाला था, उन्हीं की मखसूस नशस्तें हैं, लेकिन माले गनीमत की तरह ये उन जमातों में बांट दी गई जिन्हें लोगों ने मुस्तरद किया था। और अभी भी ऐसा लगता है कि अदलिया बज़िद्द है कि यही करना है। हालांकि एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का आया था, 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन से किसी ने जवाब नहीं मांगा। इस केस में एक बड़ा दिलचस्प मरहला तब आया जब जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने एक सवाल पूछ लिया कि जी हमने तो सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जनवरी 2024 को जो कुछ हुआ उसमें तो सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया गया था। ये ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि पार्टी खत्म हो गई? पार्टी तो आपकी थी। तो इस पे जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने ज़रा तसल्ली करवाई और क्लियर करके बताया कि जो मखसूस नशस्तों की हमने लिस्टें दी थी 22 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर गालिबन आखिरी दिन था, तो हमें मखसूस नशस्तों के लिए हमारी लिस्टें वापस कर दी गई। और उसकी वजह यह बताई गई कि दोज लिस्ट वर रिटर्न ऑन द ग्राउंड दैट पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि पीटीआई एक ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज करता हो। ये कहकर हमारी मखसूस नशस्तें वापस कर दी गई 13 जनवरी के फैसले से पहले ही। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसी डकैती डाली थी 13 जनवरी को, बल्ले का निशान छीनने के फैसले ने उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी। ये सारी ज्यादती देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जजेस कहते हैं आपने ये छोटा सा नुक्ता मिस कर दिया, ये छोटी सी चीज मिस कर दी। ओ भाई, जंग लगी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो बंदा बाहर आता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे, जो बंदा नजर आता था उसको अगवा बराए बयान कर देते थे, लापता कर देते थे, एजेंसियां उठा के ले जाती थी। लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था। एक जंग जैसी कैफियत में इमरान खान साहब की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। अब उस पार्टी को कहते हैं जनाब आप जब गए तो आपने ये नुक्ता क्यों मिस कर दिया, वो क्यों मिस कर दिया। भाई, नॉर्मल हालात में वकला इतना काम नहीं कर सकते जितना जंग ज़दा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि फस्तायत का सामना भी किया। इमरान खान साहब के हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर ने, यानी उनका जमानत वाला केस लगा हुआ था ना, अब वो सजा मुअत्तली चाहते हैं, जमानत चाहते हैं, अपील के अंदर जाना चाहते हैं हाई कोर्ट में जो फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ दिए गए उनके बारे में। तो इसमें सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि जब सजा सुनानी होती है तो दिन रात केसेस चलाते हैं, और जिस वक्त हम अपील के लिए आते हैं तब हमारे केस लगने नहीं देते, हमारी तारीखें नहीं लगनी। आज नैब का प्रोसिक्यूटर आता है और वो आकर क्या कहता है? वो आकर कहता है जनाब कि मुझे 4 हफ्ते का मजीद टाइम दे दे, मैं इस केस की तैयारी करके आऊँ। अंदाज़ा करें आप। और अभी तक अदालत ने कोई तारीख नहीं दी, किसी को कुछ पता नहीं। तो इमरान खान के केसेस जो है वो लटकाए जा रहे हैं बार बार। इसमें अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट और दिया, और ये अली अमीन गंडापुर साहब को अलीमा खान साहिबा का मशवरा था। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा जरा ये आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। कल अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल हुआ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि जाके बहन से पूछ लें क्या चीज के बारे में। इमरान खान माइनस के हवाले से कहते हैं मैं उनको जवाबदार नहीं हूँ, मैं तो खान से बात करूँ। लेकिन हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे जाके इमरान खान से बात करें। हम यही तो चाह रहे हैं हम यही चाहते हैं कि हम इनसे अपील यही कर रहे हैं कि देखिए पार्टी के लोग हैं, आप उनके उहदेदारान हैं, आपके पास पावर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर्स हैं, आप सारे जाएं और जाके बाहर, अगर अडयाला के बाहर बैठे सारी दुनिया देखेगी तो सही ना। आप लोग, कौन नहीं समझता कि अगर मीडिया के सामने आप लोग सामने खड़े हो और सारे वहाँ पे लोग बैठे हो, इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है। इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी कि नहीं बनेगी जब आपके सारे एक पूरी पार्टी वहाँ जाकर बैठ जाए इमरान खान को आइसोलेशन से निकालने के लिए। तो अगर ये एफर्ट करेंगे तो कैसे नहीं हो सकता कि इमरान खान से ना मुलाकात हो। यहाँ भी हमने अच्छा जी, ये अलीमा खान साहबा कह रही है कि ठीक है जी, इमरान खान को जवाब दें तो जाके उसको जवाब दें। वो तो आपको बुलाते हैं, आप उनको मिलने ही नहीं जाते। जैसे हम आते हैं, मार खाते हैं, यहाँ पे गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं, वैसे आप भी बर्दाश्त करें और आकर सामना करें इन चीज़ों का। भारत को जंग में तो शिकस्त हुई है जनाब, मेज़ के ऊपर भी शिकस्त हुई है। ऐसी शिकस्त हुई है
کہ ابھی آپ کا دل جو ہے وہ گارڈن ہو جائے گا. بھارت جناب پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا تو اتنا پانی آ گیا ہے, بھارت جو ہے وہ شرم سے پانی ہو گیا ہے, وہاں پہ ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں پانی کی وجہ سے. بھارتی ہی جو ہے جہازوں کے اوپر بیٹھنے سے ڈرنا شروع ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آپس میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایکس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. کہانی جو ہے وہ یہاں تک آ چکی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے بڑی ایک لوز ٹاک کی ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے انڈیا جو ہے جو جنگ ہارا پاکستان سے جنگ کے میدان میں اب میز کے اوپر بھی ہارا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جناب یہ ہے کہ ایس سی او کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا تھا, شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں جو مختلف وزرائے دفاع ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی. تو اس میں یہاں سے خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے اور بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ انہوں نے بھی شرکت کی ہے. اگر آپ تصویر یہ غور سے دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف بھارت اور پاکستان کے جو وزرائے دفاع ہیں انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل یعنی کہ انہوں نے جو وزیر دفاع انڈیا کے ہیں انہوں نے وہ تنگ پجامہ پہنا ہوا ہے اور پاکستانی جو وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. تو اپنے دونوں نے ٹریڈیشنل کپڑے جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر پہنے ہوئے تھے. بہرحال دا پوائنٹ از, اصل جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ جناب جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے ہر کانفرنس کے بعد, ہر سمٹ کے بعد, جب وہ جاری ہونا تھا تو جناب انڈیا نے کہا کہ پاجی پہلگام کا بیچ میں ذکر کریں. پہلگام جو ہے وہ آپ نے ضرور بیچ میں ڈالنا ہے, پہلگام کا ذکر کریں کہ پہلگام میں یہ ہوا تو پہلگام میں وہ ہوا. پاکستان نے کہا نہیں جناب اس طرح نہیں ہوگا, آپ اس کے اندر جو ہے بلوچستان کا ذکر کریں اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا ذکر کریں. تو معاملہ جو ہے وہ پھنس گیا. اب انڈیا نے کہا کہ نہیں جناب ہر صورت جو ہے ہم پہلگام تو ہم ڈلوائیں گے اور پہلگام کے ذریعے بیسکلی وہ پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کو سپورٹ کیا وہاں پہ چائنا نے. یہ ایونٹ ہی چائنا کے اندر ہو رہا تھا, سمٹ ہی چائنا کے اندر ہو رہا تھا, چائنا اس کی میزبانی کر رہا تھا. تو انڈیا نے کہا کہ اچھا جی لو جی پھر سائن نہیں کرتے, ہم اس کے اوپر جو ہے سگنیچر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں کرتے تو نہ کرو. لیکن انڈیا کی بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی. انڈیا جو ہے وہ پہلگام کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کو ڈلوانا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اکیلا رہ گیا, بلڈی ٹیریفائڈ. اب یہ معاملہ جنگ کا نہیں ہے, اس میں لکھا جی بلڈی ٹیریفائڈ فلائنگ ایگزائٹی پیکس ان انڈیا آفٹر فیٹل ایئر انڈیا کریش. انڈینز نے کہا پاجا نسی جہاز سے نہیں جانا, جہاز پہ نہیں جانا. اچھا میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک فن آف دس, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے جو ہے وہ 6 جہاز اس وقت گرے جو ان کی بھارتی فضائیہ کے, جس کو آج تک وہ مانتے نہیں ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھائی کتنے جہاز گرے, وہ کہتے ہیں نیکسٹ کویسچن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رپلائی, جواب نہیں دے رہے, اگلے کہتے ہیں جی اگلی بات پہ جائیں. اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایئر انڈیا کا جو ہے اس کے بعد ایک کریش ہوا جس میں 200 سے زائد افراد جو ہے وہ مارے گئے اس کے اندر. اس کے بعد اور بہت سی فلائٹس ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں, جہازوں کو جو ہے ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے واپس لانا پڑا, فلائٹس کو جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. اب یہ ایک ڈیٹا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کے اندر یہ ہے کہ جناب جو ان کی ٹور آپریٹرز ہیں, تقریباً 1600 ٹور آپریٹرز ہیں, ان کی ایک تنظیم ہے, اس نے یہ ڈیٹا بتایا کہ جی جو ایئر ٹریفک ہے, جہازوں کے ذریعے سفر کرنے کا جو رواج ہے اس میں 15 سے 20% جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے, جبکہ 30 سے 40% ٹکٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. 30 سے 40% آپ اندازہ کیجئے, یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے ان کی ایئر لائنز کا. اچھا پاکستان نے ویسے ان کے لیے فضائی حدود اپنی بند کی ہوئی ہے, ان کو ویسے پاکستان سے جو آل دا وے نیچے جانا پڑتا ہے بحر عرب کی طرف, اور پھر وہاں سے یہ لوگ مڈل ایسٹ کی طرف یا دوسری طرف جو ہے وہ نکلتے ہیں. پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے یہ نہیں جا سکتے, اس کی جو ایئر اسپیس ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ ایک اور مصیبت. تو بڑی امبیرسنگ سچویشن اور مشکل میں جو ہے وہ ان کی جو ایئر لائنز ہیں وہ پھنسنا شروع ہو گئی ہیں. پنجاب کی ذرا صورتحال دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا صورتحال ہے, کیونکہ پنجاب اس وقت کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے, مالی بے ضابطگیوں میں نمبر 1 پہ ہے. اور یہ اپوزیشن کی رپورٹ نہیں ہے, یہ کسی صحافی کی رپورٹ نہیں ہے, بلکہ یہ رپورٹ ہے آفیشل, جو گورنمنٹ آف پنجاب میں ہی ایک محکمہ ہوتا ہے, آڈیٹر جنرل پنجاب, فیڈرل لیول پہ بھی ہوتا ہے, صوبے میں بھی ہوتا ہے. تو آڈیٹر جنرل پنجاب کی جو رپورٹ ہے وہ زبردست, اس میں انہوں نے کہا ہے, اور اس میں انہوں نے کوئی 1 کھرب روپے کا انہوں نے کہا جی 1 کھرب روپے کی جو ہے مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. یہ تو سیدھی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ایمبیزلمنٹ کی گئی ہے, بہت زیادہ ہڑپ کیے گئے ہیں معاملات, اور پیسوں کو ایسی مدات میں ظاہر کیا گیا, خرچ ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مثلاً صرف قربانی عید الاضحیٰ گزری ہے, عید الاضحیٰ پہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکوں پہ عرق گلاب کی وہ کی ہے, دھلائی کی ہے. عرق گلاب صرف لاہور کی سڑکوں پہ انہوں نے کہا جی 40-50 کروڑ کا وہ ہم نے بہا دیا. اور کس لیے بہایا کہ ذرا خوشبوئیں آئیں, اور یہ ہے پنجاب. عرق گلاب اب کس نے چیک کرنا ہے کہ عرق گلاب سڑکوں پہ بہایا گیا کہ نہیں بہایا؟ کون چیک کرے گا کہ 10 لیٹر تھا کہ وہ 1 لاکھ لیٹر تھا؟
تو اس لیے از خود پہلی بات ہے کہ یہ از خود ایک ایسی بےہودگی تھی کہ جس کے بارے میں جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہی زیادہ ہے اور وہ بھی قرضوں کا پیسہ, وہ کوئی قومی خزانے میں نہیں پڑا, وہ پنجاب کے خزانے میں نہیں تھا پیسہ, سرپلس پیسہ پڑا ہے اپنے قومی خزانے میں, اور اس سے نکال کے آپ نے کہا کہ چلیں جناب بیت المال سے نکال کے ہم غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں. تو 40 کروڑ روپے کا آپ دیکھیں کہ کتنے غریب آدمی جو ہیں ان کے کتنے مہینوں کا کھانا ہے وہ جو انہوں نے بہا دیا. لیکن چونکہ پسندیدہ ہیں اور اوپنر بیٹسمین ہیں, پنجاب میں قلعہ مضبوط رکھنا ہے, اس لیے ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگلی جو خبر ہے, اب ایک اور, پہلی پنجاب میں کسانوں کے ترقیاتی فنڈ تھے 20 ارب روپے سے زائد رقم. یہ ترقیاتی فنڈ تھا کسانوں کا, کسانوں پہ خرچ ہونا تھا اور زراعت پہ خرچ ہونا تھا تاکہ ہماری زرعی پیداوار بڑھ سکے, اور اس میں سے 20 ارب روپیہ غیر قانونی طور پر نکالا گیا ہے. غیر قانونی طور پر 20 ارب روپیہ, ٹھیک ہے جی, جو گنے کے کاشتکاروں کے لیے دیا تاکہ گنے کی پیداوار کیسے بڑھنی ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کے لیے کیا جائے. اور یہ 20 ارب روپیہ جی 20 ارب روپیہ یہ منظوری کے بغیر یہ لیا گیا اور حکم حاکم ہوا, یعنی کہ پنجاب کا حکم حاکم ہوا اور انہوں نے کہا پیسے نکال دیں اور نکال دیے گئے. اب فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر سے 5.5 کروڑ, وہاڑی کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر سے تقریباً 2 کروڑ 86 لاکھ, اور اسی طریقے سے 20 ارب روپے سے زائد فنڈ کو فوری طور پر متعلقہ ضلعی ترقیاتی فنڈز میں منتقل کیا جائے اور غیر قانونی ادائیگیوں کی تحقیقات کر کے رقم واپس کی جائے. یہ آڈیٹر جنرل پنجاب کا حکم ہے. لیکن ظاہر ہے اس پہ عمل کرے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اوپر قلعہ مضبوط ہے, اوپر والے کہتے ہیں ہمارا پنجاب میں قلعہ مضبوط ہے. اور یہ محکمہ داخلہ پنجاب کی رپورٹ ہے 2024-25 کی. 12 اضلاع میں, پنجاب کے 12 اضلاع میں 25 کروڑ روپے کا جو اسلحہ ہے وہ غائب ہو گیا. 12 ضلعوں میں 25 کروڑ کا اسلحہ غائب ہو گیا. یہ محکمہ داخلہ پنجاب کی آڈٹ رپورٹ ہے, اور اس کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. اور پھر اس میں وہ بھی شامل ہیں, آپ کا مستنقی دور بھی شامل آتا ہے, کیونکہ اس میں 23 بھی شامل ہے, 22-23 والا سال بھی شامل ہے.